اکثر جب ہم فراڈ کا سوچتے ہیں تو ذہن میں کوئی بڑا ڈراماٹک سین آتا ہے، جیسے کوئی جرم کا اعتراف کر رہا ہو، لیکن حقیقت میں کہانی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ ان چھوٹے چھوٹے تقریباً نظر نہ آنے والے سراغوں کو ڈھونڈنے کا نام ہے جو مجرم پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو آج ہم انہی فنگر پرنٹس کی دنیا کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ پروفیشنلز انہیں کیسے پہچانتے ہیں۔ تو اصل سوال تو یہی ہے، ایک ایسے جرم کو کیسے پکڑا جائے جو بالکل سامنے ہوتے ہوئے بھی چھپا ہوا ہو۔ دیکھیں، فراڈ کبھی بھی سامنے آ کر یہ نہیں کہتا کہ میں فراڈ ہوں۔ یہ روزمرہ کے لین دین، معمول کے کاموں میں چھپا ہوتا ہے، اور اسے پہچاننے کے لیے ایک خاص نظر چاہیے ہوتی ہے۔ اور یہیں پر فنگر پرنٹس کی مثال بہت اہم ہو جاتی ہے۔ ہم کوئی پکا ثبوت نہیں ڈھونڈ رہے، ہم تو بس ان نشانوں کو دیکھ رہے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں، وہ اشارے جو یہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہی وہ نشانیاں ہیں جو مزید چھان بین کا تقاضا کرتی ہیں۔ اچھا، پروفیشنل دنیا میں ان فنگر پرنٹس کا ایک باقاعدہ نام ہے، ریڈ فلیگز۔ یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جو اکثر سننے کو ملتی ہے۔ چلیں اس کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو آسان لفظوں میں کہیں تو ریڈ فلیگ ایک گڑبڑ کا اشارہ ہے، کچھ ایسا جو نارمل نہیں ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب کوئی رک کر سوچتا ہے کہ رکو ایک منٹ، یہاں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ خود فراڈ کا ثبوت نہیں ہوتا، یہ صرف ایک اشارہ ہے، ایک سگنل کہ اس معاملے کی تہہ تک جانا چاہیے۔ ریڈ فلیگز کئی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ یہ اکاؤنٹنگ ریکارڈز میں عجیب و غریب انٹریز ہو سکتی ہیں، جیسے کوئی ٹرانزیکشن ویکینڈ پر کی گئی ہو، یا ایسے لین دین جن کا بزنس سے کوئی تعلق ہی نہ بنتا ہو، یا پھر کسی ملازم کے رویے میں اچانک تبدیلی، ہو سکتا ہے وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کر رہا ہو، یہاں تک کہ کمزور اندرونی کنٹرولز یا مینجمنٹ پر ہر حال میں منافع کمانے کا شدید دباؤ، یہ سب بھی بڑے ریڈ فلیگز ہو سکتے ہیں۔ یہ سلائیڈ ایک بہت اہم فرق بتاتی ہے، ایک عام انسانی غلطی اور فراڈ کے اشارے میں کیا فرق ہے۔ غلطی تو غیر ارادی ہوتی ہے، کوئی ٹائپنگ مسٹیک، حساب میں گڑبڑ، یہ کبھی کبھار ہوتی ہے، لیکن فراڈ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے، اور اسی لیے اس میں اکثر ایک پیٹرن نظر آتا ہے۔ سراغ کسی ایک چھوٹی سی بے ضابطگی میں نہیں، بلکہ اس کے بار بار ہونے میں ہوتا ہے۔ اب یہ ایک بہترین مثال ہے۔ اگر خرچہ بجٹ سے 10% زیادہ ہے تو شاید حساب میں کوئی غلطی ہو گئی، لیکن ٹھیک دگنا، یہ اتفاق ہونے کے لیے کچھ زیادہ ہی صاف اور پرفیکٹ ہے۔ یہ ایک ایسا ریڈ فلیگ ہے جو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ کسی منظم عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو ان فنگر پرنٹس کو پہچاننا صرف کوئی دلچسپ جاسوسی کا کام نہیں ہے، بہت سے پیشوں کے لیے، خاص طور پر آڈٹ میں، یہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پروفیشنل معیارات اس ذمہ داری کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل صاف ہے، آڈیٹر سے یہ امید نہیں کی جاتی کہ وہ ہر حال میں فراڈ پکڑ ہی لیں گے، لیکن ان سے یہ توقع ضرور کی جاتی ہے کہ وہ ان اشاروں کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں جو فراڈ کی موجودگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ کوئی اضافی ہنر نہیں ہے، یہ ان کے کام کا ایک لازمی حصہ ہے۔ امریکہ میں امریکن انسٹیٹیوٹ آف سرٹیفائیڈ پبلک اکاؤنٹنٹس یا AICPA ایک بڑا ادارہ ہے۔ ان کا آڈیٹنگ سٹینڈرڈز کا بیان نمبر 99، جسے SAS 99 کہتے ہیں، اس موضوع پر ایک بنیادی دستاویز ہے۔ یہ واضح طور پر آڈیٹرز کے لیے فراڈ کے خطرات کی نشاندہی اور ان کا جائزہ لینے کا ایک فریم ورک دیتا ہے۔ اچھا، یہ جو میٹرکس ہے نا، یہ SAS 99 کی جان ہے۔ یہ ایک بہت کارآمد ٹول ہے جو ایک چیز پر مبنی ہے جسے کہتے ہیں فراڈ ٹرائنگل۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ فراڈ ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو دباؤ، جیسے پیسوں کی تنگی، دوسرا موقع، جیسے کمپنی کا کنٹرول سسٹم کمزور ہو، اور تیسرا جواز، یعنی کوئی بہانہ، جیسے یہ سوچنا کہ مجھے میری محنت کا پھل نہیں مل رہا۔ تو یہ میٹرکس ان تینوں چیزوں کو فراڈ کی الگ الگ قسموں سے جوڑتا ہے تاکہ آڈیٹرز کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ کس قسم کے ریڈ فلیگ کو کہاں ڈھونڈنا ہے۔ اور یہ صرف روایتی اکاؤنٹنگ تک ہی محدود نہیں ہے۔ انفارمیشن سسٹمز آڈٹ اینڈ کنٹرول ایسوسی ایشن یعنی ISACA اس معاملے کو ٹیکنالوجی کے زاویے سے دیکھتا ہے۔ چونکہ آج کل زیادہ تر فراڈ میں کوئی نہ کوئی ڈیجیٹل پہلو ضرور ہوتا ہے، اس لیے انفارمیشن سسٹمز میں ریڈ فلیگز کی نشاندہی کرنے کے لیے ان کی گائیڈ لائنز پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گئی ہیں۔ یہ اقتباس انسٹیٹیوٹ آف انٹرنل آڈیٹرز کا ہے اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں چھوڑی گئی۔
کافی علم کا مطلب صرف سرسری واقفیت نہیں ہے، یہ ایک گہری سمجھ بوجھ کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ آڈیٹرز کو صاف صاف بتا رہا ہے کہ ان سے فراڈ کے اشاروں کو پہچاننے کی توقع کی جاتی ہے۔ تو ہم نے یہ بڑے بڑے معیارات تو دیکھ لیے، لیکن ان سب کا ایک عام آڈیٹر کے روزمرہ کے کام سے کیا تعلق ہے؟ چلیں تھیوری سے نکل کر دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر یہ کیسا نظر آتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک خاص ذہنیت کا نام ہے جسے پروفیشنل سکیپٹسزم یا پیشہ ورانہ شک کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہر چیز پر شک کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک سوالیہ ذہن رکھنا ہے۔ یہ آڈیٹر کے ہر کام کا حصہ ہونا چاہیے، یہ کوئی چیک لسٹ پر ٹک مارنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل چوکنا رہنا ہے، ہر وقت ان اشاروں پر نظر رکھنا ہے۔ چلیں اسے ایک حقیقی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک آڈیٹر ایک انوائس دیکھ رہا ہے۔ پہلا ریڈ فلیگ، تفصیل میں صرف سروسز لکھا ہے۔ یہ بہت مبہم ہے اور اکثر شیل کمپنیوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ کمپنیاں جو صرف کاغذوں پر ہوتی ہیں تاکہ پیسہ ادھر ادھر کیا جا سکے۔ دوسرا ریڈ فلیگ، یہ انوائس ایکسل میں بنائی گئی ہے۔ بھائی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر اصلی کمپنیاں پروفیشنل بلنگ سافٹ ویئر استعمال کرتی ہیں۔ الگ الگ دیکھیں تو شاید یہ چھوٹی باتیں لگیں، لیکن جب انہیں ملا کر دیکھا جائے تو ایک بہت مشکوک تصویر بنتی ہے۔ اور یہی سب سے اہم سبق ہے، ایک آڈیٹر کسی چھوٹی سی بے ضابطگی کو غیر اہم سمجھ کر نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہی تو پیشہ ورانہ شک ہے۔ کبھی کبھی وہی ایک چھوٹا سا ڈھیلا دھاگا ہوتا ہے جسے اگر کھینچا جائے تو ایک بہت بڑے اور پیچیدہ فراڈ کا پورا جال کھل جاتا ہے۔ تو آخر میں ہم اس سب سے اہم سوال پر آ جاتے ہیں، ایک چھوٹی سی سرگوشی ایک بڑا خطرہ کب بن جاتی ہے؟ کتنے ریڈ فلیگز ہوں تو سمجھا جائے کہ اب خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے؟ دیکھیں، اس کا کوئی جادوئی فارمولا تو ہے نہیں، یہ سب پروفیشنل ججمنٹ، تجربے اور ان چھوٹے چھوٹے اشاروں کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر بنانے کی صلاحیت پر منحصر ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں فراڈ کو پکڑنا ایک سائنس سے زیادہ ایک آرٹ بن جاتا ہے۔